بینی سہانی صبح وہ ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں میں ہوا یہ کدھر کی ہے، آ رہے مدینہ ہے غافل ذرا و جاگ، وہ پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے، واروں قدم قدم پہ کی ہر پل ہے جان نو، یہ روح جاف شام میرے مولا کے در کی ہے۔ اللہ اکبر، اپنے قدم اور یہ خاک پاک حسرت ملائکہ کو جہاں وجہ سے، اللہ اکبر، اپنے قدم اور یہ خاک پاک حسرت بجا ملائکہ کو جہاں وجہ سر کی ہے۔ وہ نبی کی گلیاں ہیں، وہ نبی کے گلزار ہیں، وہ نبی کے درخت، وہ نبی کا چمن ہے، وہ نبی کا گھر ہے، وہ نبی کا وطن ہے۔ 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 شام کو آتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ آتے ہیں قیامت تک نہیں آئیں گے۔ فرشتے نوری ہیں، معصوم ہیں، ان سے خطا نہیں ہوتی۔ وہ نوری جماعت صبح 70,000 آتی ہے، شام تک رہتی ہے، رسول اللہ کے قدم پاک کے پاس موجود رہتی ہے، نبی پر درود و سلام پڑھتی ہے، سبحان اللہ، چلی جاتی ہے۔ کتنی حسرت، کتنی یاس، کتنی تمائل لے کے جا رہے، یا رسول اللہ ہم پھر حاضر نہ ہو سکیں گے آپ کی بارگاہ میں۔ اللہ حضرت عظیم المرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، ہر صدی کو اعلیٰ حضرت پہ ناز ہے۔ وہ شان ہے کہ عشق پلا دیا ہے، اپنے کلام کے ذریعے سے ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ کو بڑھا دیا ہے، کیا کہنے، واہ، بڑھتا ہی جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا جب شعر پڑھو تو بڑھتا ہی جاتا ہے، گھٹتا نہیں ہے۔ عشق اسی کو کہتے ہیں جو بڑھتا جائے گھٹے نہ، حسرت ملائکہ کو جہاں وجہ سر کی ہے۔ سلطان رب العرش ہے اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے۔ ارے ان کی قسمت کو دیکھ جو ان کے پہلو میں لیتے ہیں، وہ غلام ہے۔ کیا کہنے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میرے سرکاروں کے، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے۔ کیوں تاج والو آج تک دیکھی گئی کہیں، جو آج جھولیوں میں گدایان در کی ہے، چھوٹے چھوٹے قبیلوں سے تعلق رکھنے والے، چھوٹے چھوٹے ٹرائبس آف دا عرب سے تعلق رکھنے والے، جن کو دنیا میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ There is no value of those tribes in the whole world۔ کوئی سوچتا بھی نہیں تھا، کوئی جانتا بھی نہیں تھا ان قبیلوں کے بارے میں کہ یہ قبیلے کون سے، یہ کون سے قبیلے ہیں، یہ کون سا قبیلہ ہے، یہ کون سا ٹرائب ہے، کچھ نہیں پتا تھا۔ مصطفیٰ کے عشق میں دیوانے ہوئے، سلطنتیں عطا ہو گئی، جاگیریں عطا ہو گئی، عزت عطا ہو گئی، حشمت عطا ہو گئی، دنیا میں بلند سے بلند تر ہو گئی۔ جو نبی کا غلام ہو گیا وہی باوقار ہو گیا، وہی عزت والا ہو گیا، وہی عظمت والا ہو گیا، وہی شان اور بڑائی والا ہو گیا۔ بہت اچھے، واہ، حسرت ملائکہ کو جہاں وجہ سر کی ہے، سلطان رب العرش اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کے۔ کیوں تاج والو آج تک دیکھی گئی کہیں، جو آج جھولیوں میں گدا یعنی در کی ہے، طیبہ میں ننگے پاؤں چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ آسی ہیں یہ چہیتے ہیں طیبہ ہے زاہد، مکہ نہیں کہ جہاں خیر و شر کی۔ ہم مدینہ سے محبت کرنے والے ہیں، مدینہ نبی کا شہر ہے نا، اسے مدینہ تو نور کہا جاتا ہے، نور والا شہر۔ کیا ہوتا ہے؟ نور والا شہر، نسبت کی بنیاد پہ۔ وہ شہر جو یشرب تھا، جو بیماریوں کا شہر تھا، جسے دنیا میں تاریخ شہروں میں گنا جاتا تھا، جس کی طرف لوگ جانا پسند نہیں کرتے تھے، وہ شہر اس کو عزت ملی ہے تو مصطفیٰ کی بنیاد۔ کیا کہنے حضرت، واہ واہ، شہر عزت والا ہو گیا، شہر حرمت والا ہو گیا، شہر برکت والا ہو گیا، شہر رفعت والا ہو گیا، اس کے درخت عزت والے ہو گئے، اس کی گلیاں عزت والی ہو گئی، اس کے شہر کے رہنے والے عزت والے ہو گئے۔ آقا فرماتے ہیں میرے شہر کے لوگوں سے محبت کیا کرو، جس نے میرے شہر کے لوگوں کو اذیت دی، the one who tortures، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں رانگے کی طرح گلائے گا۔ جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی حرمت کا خیال نہیں رکھا، شہر کے لوگوں کی حرمت کا خیال نہیں رکھا، اس کو اللہ تعالیٰ سخت عذاب میں مبتلا کرے گا۔ کس لیے کرے گا؟ اس لیے کرے گا کہ اس شہر کا تعلق آقا سے، نبی سے جس چیز کا تعلق ہو جاتی ہے وہ چیزیں محتشم و محترم ہو جاتی ہیں، عزت والی ہو جاتی ہیں۔ صحابہ کو ہم اس لیے محبت کرتے ہیں
کہ صحابہ کا تعلق مصطفیٰ سے ہے، جو چیز بھی مصطفیٰ سے ہے وہ چیز ہمارے لیے عزت والی ہے۔ حضرت بلال کو جو اذان سحر نہ دی، مرضی خدا کی دیکھ کے مطلق سحر ہوئی۔ اللہ سبحان بھئی حضرت بلال کیا تھے؟ ایک حبشی تھے، ایک کالے تھے۔ There is a total discrimination on the basis of caste, color, creed and sex in the whole world۔ گورے اور کالوں کا نفاق ہمیشہ رہا ہے۔ آج بھی آپ یورپ کی طرف چلے جائیں تو گوروں کو کالوں کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا ہے۔ ان کالوں کو عزت دینے والی ذات مصطفیٰ کی ذات ہے۔ کالوں کو غلامی کی زنجیروں سے باہر نکالنے والی ذات مصطفیٰ کی ہے۔ آج جو ورلڈ کا چارٹر لکھا گیا ہے، جسے ہیومن رائٹس کا چارٹر کہا جاتا ہے، جسے انٹرنیشنل چارٹر کہا جاتا ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ گورے اور کالے پر کوئی نفاق نہیں ہوگا، کوئی فرق نہیں ہوگا، سب برابر ہیں۔ All are equal in the eyes of Constitution of world۔ یہ چیز جس ذات نے دنیا کو دی ہے وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گورے حسین کے ہیں نہ کالے حسین کے، جس سمت دیکھو چاہنے والے حسین۔ ہم صحابہ سے محبت رسول کی بنیاد پہ کرتے ہیں۔ بولیے بھائی، آقا فرماتے میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے تم جس سے بھی محبت کرو گے نجات پا جاؤ گے۔ بات سمجھ میں صحابہ، وہ صحابہ ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہ صحابہ ہیں عمر، وہ صحابہ ہیں طلحہ، وہ صحابی ہیں زبیر، وہ صحابی ہیں حضرت مولا کائنات حضرت علی شیر خدا، وہ صحابی ہیں انس، وہ صحابی حضرت ابو ہریرہ، وہ صحابی حضرت بلال۔ ہر صحابی واجب التعظیم ہے۔ ہم ہر صحابی سے محبت کرتے ہیں کیونکہ ان کے دلوں میں مصطفیٰ کی محبت ہے۔ ہم اہل بیت رسول سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ رسول خدا سے وابستہ ہے، تعلق ہے، نسبت ہے، خاندان رسالت ہے، ان کی تعظیم ہم پر واجب ہے۔ اللہ کوئی شخص اگر نبی کے گھرانے کی بے عزتی کرتا ہے تو دراصل اس نے نبی کی بے عزتی نہیں کی، اہل بیت خدا کی بے عزتی نہیں کی، رسول کی بے عزتی کی، اور جس نے رسول کی بے عزتی کی اس نے خدا کی بے عزتی کی۔ نواسہ رسول حضرت امام حسین کتنی شان بلند ہے۔ ایک دن آپ ایک راستے سے گزر رہے تھے، ایک راستے سے آپ گزر رہے تھے حضرت امام حسین، تو آپ کی نظر ایک شخص پہ پڑی جو غریب تھا۔ آپ کی نظر اس پہ پڑ گئی، آپ اس کو دیکھنے لگے تو وہ روٹیاں توڑ توڑ کے کھاتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ روٹیاں توڑ توڑ کے ٹکڑوں میں کر کر کے کھاتا تھا۔ اس کے سامنے ایک کتا بیٹھا تھا، اس کے سامنے ایک کتا بیٹھا ہوا تھا۔ توجہ فرمائیے آپ، ایک لقمہ خود کھاتا تھا، ایک لقمہ کتے کو کھلاتا تھا۔ بھوکا تھا، ایک لقمہ خود کھاتا تھا، ایک لقمہ کتے کو کھلاتا تھا۔ حضرت امام حسین اس کو دیکھ رہے تھے، بہت دیر تک دیکھا، اور جب روٹیاں ختم ہو گئیں، کھا چکے، تو پھر آپ اس کے قریب گئے، پوچھا کہ تو بھائی کہاں کا رہنے والا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں۔ تو آپ نے پوچھا کیا تو آزاد ہے یا غلام ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں غلام ہوں۔ کہا کس کا غلام ہے؟ کہا فلاں آدمی کا میں غلام ہوں۔ کہا یہ بتا تو اس کتے کو کیوں کھلا رہا تھا؟ تو کھا رہا تھا، اس کتے کو کیوں کھلا رہا تھا؟ تیرے پاس روٹیوں کی کوانٹٹی بھی بہت زیادہ نہیں تھی، پھر بھی تو اس میں سے حصہ لگا رہا تھا۔ سخاوت کتنی بڑی چیز ہے۔ سخی الگ ہوتا ہے، سخی کی زندگی الگ ہوتی ہے۔ آپ نے پوچھا کہ اس کتے کا حصہ کیوں لگا رہا تھا؟ تو خود بھی بھوکا تھا، اتنی روٹیاں تیرے لیے کافی تھی۔ تو اس نے کہا مجھے حیا آتی ہے کہ میرے سامنے وہ بھوکا پڑا رہے اور میں کھاتا رہوں۔ بھوکے رہتے تھے، اوروں کو کھلا دیتے تھے۔ کتنے ثابت تھے پیغمبر کے گھرانے والے۔ آپ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ تیرے مالک کے پاس میں چلتا ہوں۔ وہ اس کے مالک کے پاس گئے، کہا یہ تیرا غلام ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ کہا یہ میرا غلام ہے۔ کہا اس کی قیمت کیا ہے؟ آپ نے اس کی قیمت ادا کی اور اسے آزاد کر دیا۔ اس غلام کو جتنی بھی قیمت بانی گئی، آپ نے وہ قیمت دی۔ آپ کے ساتھ آپ کا غلام موجود تھا۔ اس نے کہا اتنی اشرفیاں آپ کے پاس نہیں ہیں، جو اس وقت کی کرنسی تھی اس کے اکارڈنگ۔ اس نے کہا اتنی آپ کے تھیلے میں نہیں ہے۔ کہا میں نے کہہ دیا ہے موجود ہیں۔
تو اس نے جب گنا تو اتنی ہی اشرفیاں اس میں موجود تھی جتنا کہ اس آدمی نے ڈیمانڈ کی تھی. آپ نے اس غلام کو اس مالک سے بھی آزاد کرایا اور آزاد کر دیا. آپ نے فرمایا تیرے جیسے شخص کو غلام رہنا نہیں چاہیے، آزاد رہنا چاہیے، کیونکہ تیرے اندر غیرت ہے، تیرے اندر انسانیت ہے، اور جس کے اندر انسانیت ہے، جس کے اندر صلح رحمی ہے، جس کے اندر مروت ہے، جس کے اندر اخلاص ہے، وہی انسان ہے. انسانیت جس کے اندر نہیں ہے وہ انسان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو انسان پیدا کیا، اپنی مخلوق میں پیدا کیا، پھر ان مخلوق میں ہمیں اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان پیدا کیا، اور اس سے بڑا احسان ہے اس کا کہ اس نے ہمیں مسلمان کے گھر پیدا کیا. ہم مسلمان ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہمیں عطا ہوا ہے، یہ ایز اے گفٹ ہمارے پاس آیا ہے، اور ہم اس گفٹ کو سنبھال کے نہ رکھیں تو ہم سے برا انسان کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، ہمیں اپنے دین پر قائم رکھنا ہے، ہم نے اپنے اصولوں پر قائم رکھنا ہے، ہمیں سخی بننا ہے. کیا بولنا ہے؟ سخی. کنجوس نہیں بننا ہے. سخی بننا ہے. بخیل جنت میں نہیں جائے گا. میری بات سمجھیے گا، بخیل جنت میں نہیں جائے گا، سخی جنت میں جائے گا. مومن جو ہوتا ہے وہ سخی ہوتا ہے، بہت اچھا. مومن بخیل نہیں ہوتا ہے. بخل بہت بری چیز ہے. اللہ تعالیٰ اس بندے کو دیکھنا بھی نہیں پسند کرتا ہے جو بخیل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنا نہیں پسند کرتا، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، اور جو اللہ کی رحمت سے دور ہے وہ مغفرت سے دور ہے. تو ہم بخیل نہ بنیں، ہم سخی بنیں. سخی یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ ہو تو آپ سخی نہیں. آپ سخاوت روز کر سکتے ہیں. آپ کے پاس 10 روپیہ بھی ہے تو اس میں سے 2 روپیہ نکال کے دے دیں. آپ کے پاس 100 روپیہ ہے اس میں سے 10 روپیہ نکال کے دے دیں. روزانہ لوگوں، غریبوں، یتیموں، مسکینوں، ناداروں میں بانٹتے رہیں. انتظار نہ کریں کہ ہمارے پاس خزانہ آ جائے گا تب ہم بانٹیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سخی بنائے. کیا بنائے؟ سخی بنائے. اور اپنے والدین سے محبت کرنے والا بنائے. کیا بنائے؟ محبت کرنے والا. ماں باپ سے محبت کیا کرو بھائی. بہت بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے دنیا میں. دین کی نعمت کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمت دی ہے وہ ماں باپ کی نعمت ہے. اپنی ماں سے محبت کیا کرو، اپنے ماں کی خدمت کیا کرو. اگر وہ کبھی برا بھی کہتے تو سن لیا کرو، کیونکہ جب وہ دنیا میں نہیں رہیں گی تو دوسری ماں نہیں ہے دنیا میں، دوسرا الٹرنیٹ نہیں ہے دنیا میں. ساری نعمتیں مل جائیں گی دوبارہ، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ بہترین نعمت جو والدین کی نعمت ہے وہ تمہیں نہیں ملے گی. سب سے بڑے برکت خزانہ جو ہے تمہارے گھروں میں وہ تمہارے والدین ہیں. جن کے بوڑھے والدین ہیں بڑی خوش نصیب ہیں کہ تمہارا پیسہ ان پر انویسٹ ہو رہا ہے. تم دوا لا کے دے رہے ہو، تم پانی دے رہے ہو، تم کھانا دے رہے ہو، تم ان کی خدمت کر رہے ہو. اس سے بڑی نعمت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس قابل بنایا کہ تم نے ان کی ضعیفی کا زمانہ دیکھا، ان کے بڑھاپے کا زمانہ دیکھا. ان کے قدموں کو چوما کرو. کیا کرا کرو؟ ان کے قدموں کو چوما کرو، آنکھوں سے لگایا کرو. ماں کے قدموں کو چوما کرو، باپ کے قدموں کو چوما کرو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے صبح کے وقت ماں کو سلام کیا، ماں کی خیریت پوچھی، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں پورے دن نیکیاں لکھ دے گا. پورے دن اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی. فار دا ہول ڈے. پورے دن فرشتے اس بات پر مامور ہیں کہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے. اب جو فرشتہ مقرر ہو جائے نامہ اعمال میں نیکیاں، کتنے دن میں کتنی نیکیاں اس کے لکھ دے گا اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے. اور فرمایا کہ جس نے رات کے وقت ماں کے قدموں کو چوما، ماں کو سلام کیا، ماں کی خیریت پوچھی، ماں کے پاس بیٹھا، پوری رات اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی. کنٹینیوس پروسیس ہے، ختم ہونے والا نہیں ہے. بھائی کتنا ایزی معاملہ ہے، کتنا آسان ہے. آپ صبح اٹھو، ماں کے پاس جاؤ، ماں سے حال چال پوچھو، ماں کے پاس بیٹھو. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور باپ جنت کا دروازہ ہے. آپ داخل ہی نہیں ہوں گے جنت میں جب تک ماں سے محبت سے، باپ سے محبت نہیں کریں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ سے منہ پھیر لیں گی. جو شخص اپنے والدین سے محبت نہیں کرتا اس کے لیے جنت نہیں ہے. ہاں اگر تمہارے والدین تمہیں دین سے پھیرتے ہیں تو ان کی بات نہ مانو. اس کے علاوہ ہر حال میں والدین کی اتباع کرو، محبت کرو، فرما برداری کرو، ان کا خیال رکھو، دل جوئی کیا کرو، بیٹھا کرو، محبت سے باتیں کیا کرو. کچھ کہہ دیں اسے سن لیا کرو، درگزر کر دیا کرو. کیونکہ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے آدمی کا دماغ کام نہیں کرتا ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے اسے خود خبر نہیں ہے.
ایسے حال میں اپنے والدین سے محبت کرو، ان کا خیال کیا کرو، ٹھیک ہے نا؟ ماں کی قبر پر جایا کرو، پیر کی طرف بیٹھا کرو، ایسے بیٹھا کرو جیسے کہ تم زندگی میں ماں کے پاس بیٹھا تھے۔ قبر پہ جانا چاہیے، قبر پہ جانا ثواب ہے، ماں کی قبر پہ جانا ثواب ہے۔ ماں کے قبر پہ جایا کرو، سلام کیا کرو، اور ایسے رویا کرو جیسے ماں کے پاس بچپن میں رویا کرتے تھے۔ آقا فرماتے اس طرح سے رویا کرو جیسے بچپن میں روتے رہو۔ رونا کہیں منع نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ذات مبارک ہے کہ جب حجۃ الوداع کے موقع پر آپ تشریف لے جا رہے تھے تو اس مقام پہ پہنچے جہاں آپ کی ماں کی قبر تھی۔ آپ پوری رات اپنی ماں کی قبر کے پاس بیٹھے رہے، روتے رہے۔ جب سرکار روئے ہیں تو ہم کیوں نہ روئیں، ہم کیوں نہ رہیں؟ رونا بھی عبادت ہے، ماں کی قبر پر رونا عبادت ہے۔ ماں سے محبت کیا کرو، ماں کی عزت کیا کرو، ماں کا خیال رکھا کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیاری حدیث ارشاد فرمایا کہ اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ۔ ایک صحابی سے کہا تمہاری یہ من پوری ہو جائے گی، تو اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں نہیں رہ گئی، تو کہا کہ اپنی خالہ کے پاس چلے جاؤ، کیونکہ ماں کے بعد جو سب سے زیادہ درجہ رکھتی ہے وہ تمہاری خالہ ہے۔ ماں کو بھی، ماں کے بعد اگر کسی کی عزت سب سے زیادہ کرنی چاہیے تو خالہ کی کرنی چاہیے۔ باپ کے بعد جو سب سے زیادہ شفقت والی ذات ہے وہ تمہارے چچا کی ہے، اور چچا کو اپنے باپ کی طرح سمجھنا چاہیے۔ جن گھروں میں چچا کی عزت ہوتی ہے اس گھروں میں بٹوارے نہیں ہوا کرتے ہیں۔ باپ سے محبت کرو، باپ کی فرما برداری کرو، چچا کی فرما برداری کرو، انشاءاللہ تمہارے گھروں میں برکت ہی برکت رہے گی۔ اپنی بہنوں سے محبت کیا کرو، اپنے رشتہ داروں کا خیال کیا کرو، اپنے رشتہ داروں کا ادب کیا کرو۔ جب تمہارے دروازے پہ آ جائے تو سخی بن جایا کرو، دسترخوان بچھا دیا کرو اپنے رشتہ داروں کے لیے۔ تمہارا اس سے پٹتا نہیں ہے نا، تمہارے رشتہ دار سے نہ پٹے وہ الگ بات ہے، لیکن جب تمہارے دروازے پہ آ گیا، آقا فرماتے تمہارا دشمن بھی تمہارے دروازے پہ آ جائے تو اس کی خیال رکھو۔ اس کو یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ جو تمہارا بدترین دشمن ہے وہ تمہاری مہمان نوازی سے اتنا متاثر ہوگا کہ وہی تمہارا دوست بن جائے گا۔ حضرت مولا کائنات حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں اگر مجھے ساری دنیا کی دولت دے دینی پڑے اور کسی کو دوست بنائے رکھنا پڑے، تو دوست بنا رکھنا پریفرنس کروں گا، اس کو دشمن بنانا پریفرنس نہیں کروں گا۔ یعنی کہ میں پریفر اس بات کو کروں گا کہ میری ساری دولت چلی جائے لیکن میرا دوست دوست رہے، دشمن نہ بنے۔ تو دشمن نہ بنانے کی کوشش کرو، دوست بنانے کی کوشش کرو۔ دنیا میں وہ لوگ خسارے میں ہیں، آپ توجہ فرمائیے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ لوگ خسارے میں ہیں جو دشمن پیدا کرتے ہیں۔ دشمن پیدا کرنے کی کوشش نہ کرو، دوست پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ اپنی زبان پر کنٹرول رکھا کرو۔ تمہارے پاس جتنی زیادہ دولت ہوتی جائے تمہارا سر اتنا جھکا ہونا چاہیے، کیونکہ پھلدار درخت ہمیشہ جھکا ہوتا ہے۔ صبر یہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تم صبر کر رہے ہو، صبر یہ ہے اللہ نے تمہیں ساری دنیا کی دولت دے رکھی ہے لیکن تم صابر ہو۔ علم میں سمندر ہو لیکن ایسے ہونا چاہیے جیسے ایک طالب علم ہو، اسٹوڈنٹ ہو، کیونکہ سمندر کا پیٹ تو کبھی بھرتا نہیں، کیا بھرو گے؟ علم ایک ایسا سمندر ہے جو کبھی بھرتا ہی نہیں ہے، اس کو بھرنے کی جتنی کوشش کرو گے اتنے ہی لگے گا کہ ابھی تو کچھ ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ میرے بھائی انکساری پیدا کرو، ان سے مسلمان انکسار ہوتا ہے۔ ویری سمپل پرسن کی طرح زندگی گزارو، دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم کیا ہو، دکھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، فانی دنیا ہے، کل تمہارے جسم پر کچھ نہیں ہوگا کفن کے سوا۔ تو جو موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اسے اچھے کاموں میں انویسٹ کرنے کی کوشش کرو، اچھے کاموں میں انویسٹ کرو۔ ان دا پاتھ آف اللہ، ان دا پاتھ آف رسول اللہ، اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلو۔ دیکھو غریب نواز کے پاس کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا، لیکن آج انہیں دنیا سلطان الہند کہتی ہے، آج دنیا انہیں غریب نواز کہتی ہے۔ دنیا سے جب گئے تو کچھ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں حضرت مولا علی کے شان میں کہ ولی بھی رند بھی سائل بھی کیا نہیں اقبال، کوئی حساب ہے کمبخت کے کمالوں کا، سنا ہے صورت سینہ نجف میں بھی ہے دل، بڑا مقام ہے غش کھا کے گرنے والوں کا، ہمیشہ ورد زباں ہے علی کا نام اقبال کی پیاس روح کی بجھتی ہے اسی خزینے سے۔ کیا کہنے، واہ واہ۔ آدمی کام کا نہیں رہتا، عشق میں یہ بڑی خرابی ہے، پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال، یہ گنہگار کو ترابی ہے۔ سبحان اللہ، واہ۔
دیا تھا سرکار نے، بو تو راب کہا تھا۔ حضرت علی شیر خدا کی زندگی دیکھیے، ان کی ساری کی زندگی ویری سمپل لائف، کچھ نہیں تھا دنیا کا سارا خزینہ مولا کے پاس ہوتے ہوئے دکھنے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ سوکھی روٹی کھاتے تھے، اوروں کو کھلا دیتے تھے۔ کتنے ثابت تھے پیغمبر کے گھرانے میں۔ آپ کو مدینۃ الاولیاء، مدینۃ العلم کہا گیا ہے نا، مدینۃ العلم والی بابوہا، علی علم کا دروازہ ہے، میں اس کا شہر ہوں۔ انا دار الحکمہ والی بابوہا، علی حکمت کا دروازہ ہے، میں اس کا گھر ہوں۔ علی مال حق والحق مال علی، علی حق کے ساتھ حق علی کے ساتھ، علی مال قرآن والقرآن مال علی، علی قرآن کے ساتھ قرآن علی کے ساتھ۔ جواب نہیں، کیا فضائل ہے مولا کے۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، آقا فرمائے جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ علی کے معنی ہوتے ہیں مددگار کے، the one who helps others، وہ مددگار ہوتا ہے۔ سب سے بڑی ذات ہے مددگار کی رب کی، ساری کائنات میں جو ذات مدد کرتی ہے وہ رب کی، وہ بھی مولا ہے، میرا نبی بھی مولا ہے۔ مقابلہ نہیں ہے، تقابل نہیں ہے، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اللہ کا مقابلہ مصطفیٰ سے نہیں کیا جائے گا، مصطفیٰ کا مقابلہ علی سے نہیں کیا جائے گا، علی کا مقابلہ حسن و حسین سے نہیں کیا جائے گا۔ حسن بھی مولا ہے، حسین بھی مولا ہے۔ زین العابدین کا مقابلہ امام جعفر سے نہیں ہوگا، امام جعفر کا امام تقی سے نہیں، امام تقی کا امام نقی سے نہیں، امام نقی کا امام جواد سے نہیں۔ غوث اعظم کا تقابل غریب نواز سے نہیں ہوگا، اوروں کا تقابل امام عشق و محبت امام مدرسہ سے نہیں ہوگا۔ ہر اپنے مقام پر، اور ایک کا دوسرے سے مقابلہ نہیں ہے۔ اللہ نے کسی کو کسی کا مقابل نہیں پیدا کیا۔ اگر یہ چیز ختم ہو جائے تو تعصب ختم ہو جائے گا۔ ہم ایک دوسرے کا ادب کرنا شروع کر دیں گے، ایک دوسرے کا احترام کرنا شروع کر دیں گے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا شروع کر دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دیکھیں کتنے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ بھئی میں تو ان کے خاک کے برابر بھی نہیں ہوں، ان کے در کے خاک کے بھی برابر نہیں ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حضرت عباس تشریف لاتے تو آپ کھڑے ہو جاتے۔ لوگوں نے پوچھا آپ امیر المومنین ہیں، وقت کے خلیفہ ہیں، you are the emperor, you are the ruler, you are the caliph of the time، آپ ان کے لیے کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ فرمایا یہ خاندان رسالت ہے، اس کی تعظیم ہم پر واجب ہے۔ تو نبی کے گھرانے کی تعظیم واجب ہے صحابہ پر، اور صحابہ میں سب سے افضل ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ میرا کہنے کا مطلب ہے محبت کرو، ادب کرو، احترام کرو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے بزرگوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس در پہ جایا کرو تو بڑی محبت سے حاضر ہوا کرو، قدموں کو بوسہ دیا کرو۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے وسیلے سے ہماری نجات کرے۔ یہ اولیاء اللہ ہیں، اولیاء اللہ سے محبت کرنی چاہیے، اولیاء اللہ کا احترام کرنا چاہیے۔ وقت بہت قلت میں ہے، ابھی تمام شورا کا نمبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بولنے کی اور آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ کہنے اور سننے میں غلطیاں ہوں اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ وما علیہ البلاغ۔